کہ شیخ کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں فضائل اعمال میں خامیاں ہیں، لیکن ان لوگوں کے کام کو دیکھیے کہ ان خامیوں کے باوجود دین کا کام یہی لوگ کر رہے ہیں۔ شیخ سے اس کا جواب مطلوب ہے۔ اگر ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جائے اور اس کو نزلہ زکام ہو، کھانسی ہو، ساتھ ساتھ اس کو کینسر بھی ہو، اور وہ علاج کروائے ان چھوٹی بیماریوں کا اور چھوڑ دے بڑی بیماریوں کو، اور کہے اس کی صحت دیکھو کتنی اچھی ہے، اس کا جسم دیکھو، ڈیل ڈول دیکھو کتنا قوت والا ہے، صحت مند ہے، اور کینسر اس کو دیمک کی طرح اندر سے چاٹ رہا ہے، یہ کہنا کہ جماعت تبلیغ کا کام دیکھو، خرابیاں ہیں فضائل اعمال میں، خرابیوں کو نہ دیکھو۔ ہم کہتے ہیں پھر عیسائیوں کو، راہبوں کو دیکھو جنہوں نے اپنی پوری زندگی یہ عہد کر لیا کہ شادی نہیں کریں گے، دنیا کو چھوڑ کر نئی دنیا بسا لی، چار دیواری کے اندر اپنے آپ کو قید کر لیا، کہا شادی نہیں کریں گے، راہبانہ زندگی بسر کریں گے۔ کتنی بڑی قربانی ہے۔ وہ عیسائی جو دل میں درد رکھتے ہیں، انسانوں کا نہیں جانوروں کا بھی رکھتے ہیں، کتنی خدمات ہیں انسانیت کے بارے میں ان کی۔ کہہ دیا جائے ان کی برائیوں کو نہ دیکھو، ان کے اس عقیدے کو نہ دیکھو کہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، مریم اللہ کی بیوی ہے، خرابی ہے، اس کو چھوڑو۔ یہ دیکھو کام کتنا کر رہے ہیں، ہسپتال نہیں بنا رہے، سکول نہیں کھول رہے، سڑکیں بنا کر نہیں دے رہے، رفاع عامہ کے کام نہیں کرتے، کنویں کون کھدواتا ہے، نلکے کون لگواتا ہے ہمارے ہاں۔ ان کے عقیدے کو نہ دیکھو، برائی ان کے کام کو دیکھو۔ ہم کہیں گے پاگل، ان کا یہ کام اللہ کے ہاں قبول نہیں، اللہ سب سے پہلے عقیدے کو پوچھتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی سے سوال کرتی ہیں، اللہ کے نبی دور جاہلیت میں ایک انسان تھا، بڑا سخی تھا، بہت خدمت کرتا تھا لوگوں کی، کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا جاؤ اعلان کر دو اس بات کا، جنت میں صرف مومن داخل ہوگا، غیر مومن جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے، لوگوں کو واقعی نکال رہی ہے گھروں سے، جن کی داڑھی نہیں ہے ان کو داڑھی رکھواتی ہے، جو سگریٹ پیتا ہے سگریٹ چھوڑ دیتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا عقیدہ فضائل اعمال کی وجہ سے یہ بنتا ہے کہ قبر میں پڑا ہوا انسان جب اس کی قبر پر ایک قافلہ آتا ہے، وہ صاحب قبر جو صدیوں پہلے مر چکا تھا قبر پھاڑ کر نکلتا ہے، نکلنے کے بعد اسی قافلے کے ایک اونٹ کو ذبح کرتا ہے اور دوبارہ قبر میں داخل ہو جاتا ہے۔ قبر والے قبر پر آئے ہوئے لوگ قافلے کے ساتھ جب دیکھتے ہیں ہمارے قافلے کا ایک اونٹ تڑپ رہا ہے، وہ اس کو اچھی طرح ذبح کر کے گوشت بناتے ہیں اور کھا پی جاتے ہیں، کہا اب تو مر گیا کیا کیا جائے۔ اب یہی قبر والا اپنے بیٹے کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے اگر تو میرا بیٹا ہے تو میرا جو بختی اونٹ ہے اچھی نسل کا وہ اس کو دے دے جس کے اونٹ کو میں نے ذبح کیا ہے۔ مرنے والا ذبح کر رہا ہے، قبر پھاڑ رہا ہے، ٹنوں من مٹی پڑی ہے اس کے اوپر اور اس کو چیر کر نکل رہا ہے، کوئی راستہ نہیں چھوڑتے دفن کرتے ہوئے، کوئی چھوٹا سا سوراخ پانی کے لیے، ہوا کے لیے، کھانے کے لیے نہیں چھوڑتے، اچھی طرح گارا لگا لگا کر بند کرتے ہیں کہیں باہر نہ نکل آئے، لیکن یہ پھر باہر نکل آتا ہے۔ وہ اس کا ایڈریس پوچھتا ہے، قافلے والے جب وہاں سے گزرتے ہیں اس بستی سے، پوچھتا ہے ایڈریس، تم میں سے فلاں ابن فلاں کون تھا؟ کہا میں ہوں۔ کہا تو نے میرے باپ کے ساتھ سودا کیا تھا؟ کہا ہاں، خواب میں آئے تھے آپ کے والد اور کہتے تھے یہ اونٹ مجھے دے دے، میں تیری مہمانی کرنا چاہتا ہوں قافلے والوں کی۔ کہا اچھا، میرا باپ میرے پاس بھی آیا تھا اور کہتا تھا کہ یہ جو میرا اونٹ ہے جو وراثت میں تجھ کو ملا ہے یہ تجھ کو دے دے، یہ اونٹ لے لے۔ اونٹ دے دیا، وہ لے کر چلا گیا۔ اب زکریا صاحب کی رگ پھڑکتی ہے، کہتے ہیں دیکھو یہ سخی کتنا بڑا سخی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اپنی قبر پر آنے والوں کی مہمانی کرتا ہے۔ یہ سخی کتنا بڑا سخی ہے کہ مرنے کے بعد بھی، اب تک ہم سنتے تھے
کہ پیر بیٹے دیتے ہیں، مرے ہوئے پیر، زندہ نہیں، مرے ہوئے پیر. گجرات میں دولے شاہ کا دربار ہے پاکستان میں، وہ مشہور ہے کہ یہ دولے شاہ چھوٹے سر والے بیٹے دیتا. ہم ان سے یہی پوچھتے ہیں کہ یہ غیروں کو دیتا ہے، اپنی بیوی کو کیوں نہیں دیتا؟ یہ کرامت جو ہے غیروں پر یہ عنایت ہے، لیکن یہ عنایت اپنے گھر پر کیوں نہیں برستی ہے؟ یہی زکریا صاحب سے سوال ہے کہ زکریا صاحب مرنے کے بعد کوئی آدمی آ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، اور یہ قبر پھاڑ کر مہمانی کر رہا ہے. یہ کس اسلام کی آپ تعلیم دے رہے ہیں؟ اب کہا جائے بھئی یہ عقیدہ ان کا چھوڑو، ٹھیک ہے یہ عقیدہ شرکیہ ہے، لیکن دیکھو چلے کتنے لگاتے ہیں، سال سال کے، ساری ساری عمر کے لیے گھر سے نکل جاتے ہیں. تو بھائیو، ان اعمال کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں جب تک سب سے بڑا جرم کائنات کا جو سب سے بڑا جرم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اس سے جب تک توبہ نہ کی جائے، اللہ کی قسم ہے ساری عمر سجدے کرتا کرتا مر جائے، ساری عمر روزے رکھتا رکھتا مر جائے، ہر سال حج کرے، قیامت کے دن اللہ کی قسم ہے کبھی جنت میں نہیں جائے گا، سیدھا جہنم میں. کیونکہ عقیدہ بنیاد ہے، ورنہ ابو طالب بھی جنت میں جائے گا. اگر عقیدہ بنیاد نہیں تو ابو طالب نے بھی دین اسلام کی بڑی خدمت کی. لہٰذا یہ کہہ دینا کہ ان کاموں کی طرف نہ دیکھیے، بلکہ ان کاموں کی طرف دیکھیے کہ لوگوں کی اصلاح کتنی کر رہے ہیں، تو یہ سوال جو ہے صحیح نہیں.